نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله واہ کیا جود و کرم ہے شہ پتہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ پتہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، فیض ہے یا شہ تسنیم نرالا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا، اغنیا پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا، اصفیاء چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، آسماں خان زمیں خان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، بحر سائل کا ہوں سائل نہ پینے کا پیاسا، خود بجھا جائے کلیجہ میرا چھینٹا تیرا، چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا، آنکھیں ٹھنڈی ہوں جگر تازے ہوں جانے سیراب، سچے سورج وہ دل آ رہا ہے اجالا تیرا، سچے سورج وہ دل آ رہا ہے اجالا تیرا، دل ابس خوف سے پتہ سا اڑا جاتا ہے، دل ابس خوف سے پتہ سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا، پلہ ہلکا سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا، ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی، اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، خارو بیمارو خطا وارو گناہگار ہوں میں، خارو بیمارو خطا وارو گناہگار ہوں میں، رافع و نافع و شافع لقب آقا تیرا، میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے، میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے، کہ ہے محو اس بات کے دفتر پہ کروڑا تیرا، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں،
تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا کس کا منہ تکیے کہاں جائیے کس سے کہیے تیرے ہی قدموں پہ مٹ جائے یہ پالا تیرا تو نے اسلام دیا تو نے جماعت میں لیا اسلام وہی ہے جو رسول اللہ نے عطا فرمایا ہے اور جماعت وہی ہے جو میرے مصطفیٰ نے خود صحابہ کی جماعت بنائی ہے اور اس کے ماننے والوں کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے یہ احسان عظیم ہے ہم پر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا نبی علیہ السلام نے اسلام بھی ہمیں عطا فرمایا ہے اور صحابہ کی جماعت بھی خود بنا کر میرے مصطفیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے تو اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام اہل سنت علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں آقا تو نے اسلام دیا تو نے جماعت میں لیا اسلام وہی ہے جو رسول اللہ نے ہمیں عطا فرمایا اور صحابہ کی جماعت مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ہمیں بنا کر عطا کی ہے اگر اس سے ہم ایک طرف چلتے ہیں تو خارجیت آ جاتی ہے اگر دوسری طرف چلے جائیں تو رافضیت آ جاتی ہے نہ ہم خارجی ہیں نہ ہم رافضی ہیں ہم اہل سنت و جماعت ہیں نبی کے صحابہ کے بھی پیروکار ہیں حضور کی آل سے بھی ہم محبت رکھنے والے ہیں صدیق عکس حسن و جمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع کمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین اسلام خلفائے راشدین کی تابعداری کا نام ان کی اتباع کا نام اسلام ہے اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین ایمان ما محبت آل محمد است ایمان حضور کی آل کی محبت کا نام ایمان ہے تو اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام اہل سنت علیہ رحمہ فرماتے ہیں تو نے اسلام دیا تو نے جماعت میں لیا تو کریم اب کو پھرتا ہے عطیہ تیرا آقا اسلام آپ نے ہمیں عطا فرمایا ہے اور صحابہ کی جماعت اہل بیت کی جماعت بھی آپ نے ہمیں بنا کر عطا کی ہے اور آپ کریم ہیں کریم کسی کو کچھ چیز دے کر واپس نہیں لیتے آقا آپ نے ہم کو اہل سنت و جماعت عطا فرمائی ہے اب اس کو واپس نہ لینا ہمارا جینا بھی اہل سنت و جماعت میں ہو ہمارا مرنا بھی اہل سنت و جماعت میں ہو موت سنتا ہوں ستم تلخ ہے زہرا بائناب کون لا دے مجھے طلبوں کا غسالہ تیرا کون لا دے مجھے طلبوں کا غسالہ تیرا دور کیا جانیے بدکار پہ کیسی گزرے تیرے ہی در پہ مرے بے کسو تنہا تیرا تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا حرم و طیبہ و بغداد جدھر کیجئے نگاہ حرم مکے کا ہو حرم مدینہ کا ہو یا اس کے بعد اسلام کا عظیم مرکز بغداد شریف ہو جدھر بھی نگاہ اٹھتی ہے آقا ہر طرف آپ کی نورانیت کے اجالے نظر آ رہے ہیں حرم و طیبہ و بغداد جدھر کیجئے نگاہ جوت پڑتی ہے تیری نور ہے چھنتا تیرا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا ارباب ذی احتشام اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا کے بعد بے حد درود و سلام سرور کائنات مقصد حیات مقصود کائنات وجہ تخلیق کائنات
عالم نور جہان قدس کے سید و سردار، دانائے سبل ختم الرسل، مولا کل محسن انسانیت، رحمت دو عالم، نور مجسم، شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و بابرکت پر، جن کے توسل سے، جن کے وسیلہ پاک سے رب کعبہ نے مجھے اور آپ کو دولت ایمان سے مالا مال فرمایا۔ دعا ہے کہ اللہ رب کائنات ساری زندگی مجھے اور آپ کو امام الانبیاء سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمانبرداری میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی یہ محفل پاک بعنوان میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بسلسلہ شادی خانہ آبادی محمد ارسلان صاحب انعقاد پذیر ہے۔ اس محفل پاک میں ہماری خوش نصیبی وطن عزیز کی عظیم آواز، خطیب بے بدل، خطیب نکتہ دان، درویش منش خطیب، مفکر اسلام ڈاکٹر محمد سلیمان مصباحی صاحب اسٹیج پہ جلوہ گر ہو چکے ہیں۔ چند ہی منٹ کے بعد آپ کا خطاب ذیشان جو ہے انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے۔ تو میری بھی خوش نصیبی کہ آج حضرت کی موجودگی میں یہ درویش کبھی کبھی ملتے ہیں، تو حضرت کی موجودگی میں چند کلمات جو ہے آپ کے سامنے، آپ کے ہاں گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کا کلام میں نے مکمل آپ کے سامنے پڑھ دیا ہے، اور اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام اہل سنت علیہ رحمہ آپ نے جب ہدایت بخشش لکھی نا، تو آقا کریم علیہ السلام کی ثناخوانی پہ مبنی یہ کتاب ہدایت بخشش، جس میں کریم آقا علیہ السلام کی نعتیں اور حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبتیں لکھیں، تو آپ نے اس کتاب کا آغاز جو ہے، ہر بندے کی اپنی پسند ہے، اپنی پسند کے مطابق بندہ جو ہے نعت میں اشعار جو ہے لکھتا ہے، آقا کی مدح سرائی توصیف کمالات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتا ہے۔ کوئی ودھوہا چہرہ نبی علیہ السلام کا، اس سے اپنی نعت کا آغاز کرتا ہے۔ کوئی ید اللہ والے گورے گورے ہاتھ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے، ان سے اپنی نعت کا آغاز کرتا ہے۔ کوئی نبی علیہ السلام کی سرمگی آنکھیں جو ہیں، ان سے اپنے کلام کا آغاز کرتا ہے۔ کوئی نبی علیہ السلام کے ہونٹ مبارک، ان سے اپنے کلام کا آغاز کرتا ہے۔ کوئی نبی علیہ السلام کے پیارے دندان مبارک جو ہیں، ان سے اپنے کلام کا آغاز کرتا ہے۔ کوئی نبی علیہ السلام کے گوش مبارک، نبی علیہ السلام کے کان مبارک جو ہیں، ان سے اپنے کلام کا آغاز کرتا ہے۔ لیکن قربان جاؤں حضور سیدی مرشدی اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام اہل سنت علیہ رحمہ پر آپ نے جب کلام لکھا ہے، آقا کریم علیہ السلام کی ثناخوانی لکھی ہے، اس کا آغاز جو ہے جود و کرم سے فرمایا ہے۔ اور جود کا معنی ہے، علماء لکھتے ہیں، حضرت صاحب موجود ہیں، الجود مکانہ بغیر سوال، بن مانگے عطا کرنے کو جود کہا جاتا ہے۔ والکرم بسؤال، اور مانگنے پر عطا کرنے کو کرم کہا جاتا ہے۔ تو میرے نبی علیہ السلام کی یہ دونوں صفتیں بے مثل و بے مثال تھی۔ نبی علیہ السلام مانگنے پر بھی عطا فرماتے ہیں، اور کوئی نہیں نہ مانگتا۔ حضور علیہ السلام کی مجلس میں آ کے بیٹھ گیا ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محفل میں آ کے بیٹھ گیا ہے، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر بیٹھ گیا ہے۔ دل میں تمنا ہے، امنگ ہے، سوال دل میں رکھا ہے۔ حالت فرماتے خدا نے کیا تجھ کو آگاہ سب سے، خدا نے کیا تجھ کو آگاہ سب سے، دو عالم میں جو کچھ خفی و جلی ہے، اللہ نے کائنات کی ہر چیز کا علم جو ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ کائنات کی ظاہر چیزیں جو ہیں ان کا علم بھی رب کعبہ نے امام الانبیاء سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ جو کائنات میں پوشیدہ چیزیں ہیں ان کا علم بھی اللہ نے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ وما ہوا علی الغیب بدنین، یہ مصطفیٰ، یہ نبی علیہ السلام غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔
اور رب فرماتا ہے کہ اللہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے مصطفیٰ ہم نے آپ کو وہ علم عطا فرمایا جو آپ نہیں جانتے تھے، غیب کی تمام خبروں کا خزانہ جو ہے اے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہم نے آپ کو عطا کر دیا ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت کا قلم بھی وجد میں آیا، آپ قلم اٹھا کے لکھتے ہیں خدا نے کیا تجھ کو آگاہ سب سے، تو عالم میں جو کچھ خفی و جلی ہے کروں عرض کیا تجھ سے، اے عالم و سر، عالم کا معنی ہے جاننے والا، سر کا معنی ہے پوشیدہ۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام پوشیدہ باتوں کو بھی جاننے والے ہیں، دل کے بھید جو ہے ان سے بھی اللہ نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو آشنائی عطا فرمائی ہے، ان کی واقفیت اللہ نے میرے مصطفیٰ کو عطا فرمائی ہے۔ دل کا علم جو ہے، دل کی دھڑکن کا علم جو ہے اللہ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام اہل سنت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کروں عرض کیا تجھ سے، اے عالم السر، کہ تجھ پر میری حالت دل کھلی ہے۔ آقا پر تو میرے دل کی کیفیت جو ہے، جو حالت جو ہے وہ کھلی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کی مجلس میں، حضور علیہ السلام کی محفل میں ایک ایسا صحابی بھی بیٹھا تھا جس کے دل میں کچھ سوالات تھے، اور انہوں نے یہ سوالات کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کرنے تھے، لیکن کر نہ سکے۔ ابھی بیٹھے ہیں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنے صحابہ سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ گفتگو کے دوران میرے نبی علیہ السلام نے اسی صحابی کو کھڑا کیا، کہا تیرا یہ سوال ہے، اس کا یہ جواب ہے، تیرا یہ سوال ہے، اس کا یہ جواب ہے، تیرا یہ سوال ہے، اس کا یہ جواب ہے۔ ابھی صحابی نے اپنا سوال جو ہے اپنی زبان سے بیان نہیں کیا، دل میں ہے، تصور و خیال ہے۔ ارے جو دل میں سوالات تھے میرے مصطفیٰ نے ان کے بھی جوابات عطا فرما دیے ہیں۔ تو پھر اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام اہل سنت علیہ رحمہ فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ آقا اور کوئی غیب آپ سے کیسے پوشیدہ رہ سکتا ہے؟ کائنات کا سب سے بڑا خزانہ پوشیدہ ذات رب العالمین ہے۔ جب معراج کی رات رب ہی میرے مصطفیٰ سے پوشیدہ نہیں رہا تو اور کوئی خزانہ میرے نبی سے کیسے پوشیدہ رہ سکتا ہے؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ کریم آقا علیہ السلام پہ کروڑوں درود و سلام ہو۔ میرے نبی علیہ السلام سے کائنات کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، ہر چیز کا علم جو ہے رب کعبہ نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، اور ساری کائنات اللہ نے بنائی بھی میرے محمد کی خاطر ہے، میرے محمد کے لیے بنائی ہے۔ حدیث قدسی ہے لولاک لما خلقت الافلاق، اے مصطفیٰ اگر تجھے پیدا کرنا میرا مقصود نہ ہوتا تو میں آسمان کو نہ بناتا۔ لولاک لما خلقت الدنیا، اے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اگر تجھے پیدا کرنا میرا مقصود نہ ہوتا تو میں دنیا کو بھی پیدا نہ فرماتا۔ لولاک لما اظہرت الربوبیہ، اے مصطفیٰ اگر تجھے پیدا کرنا میرا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا۔ یہ ساری کائنات پیدا ہوئی ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی خاطر۔ حضور علیہ السلام نہ ہوتے، نہ آسمان ہوتا، نہ زمین ہوتی، نہ مکان نہ مکی، کچھ بھی نہ ہوتا۔ اللہ نے ساری کائنات بنائی ہے تو نور مصطفیٰ کا صدقہ بنائی ہے۔ اس لیے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا انا من نور اللہ وکل الخلائق من نوری، فرمایا میں رب کے نور سے بنا ہوں اور ساری کائنات میں محمد کے نور سے بنی ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام اہل سنت علیہ رحمہ آپ بھی قلم اٹھا کے لکھتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ،
میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. اللہ نے ساری کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا صدقہ، نور مصطفیٰ کا صدقہ، تخلیق مصطفیٰ کا صدقہ ساری کائنات رب نے بنائی ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام اہل سنت علیہ رحمہ فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. امام ربانی شرح مکتوبات شریف میں لکھتے ہیں، شرح کلام رضا فی نعت المصطفیٰ، مفتی غلام حسن قادری صاحب نے بھی اس حدیث پاک کو لکھا ہے کہ جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات اللہ کی بارگاہ میں گئے نا، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب رب کی بارگاہ میں پہنچے، قرب خدا نصیب ہوا، تو نبی علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہم انت وانا ما سوا کا ترکتو لعجلکا. اللہ تو ہے یا میں ہوں اور اس کے سوا جو کچھ ہے اللہ میں تیری خاطر چھوڑ کے آ گیا ہوں. ما سوا کا ترکتو لعجلکا، سب کچھ مولا تیری خاطر میں چھوڑ کے آ گیا ہوں. آگے رب نے کیا فرمایا؟ امام ربانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، آپ فرماتے شرح کلام رضا فی نعت المصطفیٰ، مفتی غلام حسن قادری صاحب نے شرح شریف کا جو ہے، شرح مکتوبات شریف کا جو ہے حوالہ دیا ہے اور لکھتے ہیں رب نے فرمایا یا محمد آنا و انتا، اے محمد اب تو ہے یا میں ہوں، ماں سوا کا جو کچھ اس کے سوا ہے، خلق تو لعجلکا، اے محمد میں نے پیدا بھی تو تیری خاطر فرمایا ہے. اگر حضور نہ ہوتے تو یہ کائنات بھی نہ ہوتی. مقصود یہ ہے آدم و نوح و خلیل سے آدم علیہ السلام کو بھیجنے کا مقصود کیا تھا اللہ کا، اور نوح علیہ السلام جو ثانی آدم ہے ان کو بھیجنے کا مقصود کیا تھا. ابراہیم علیہ السلام کو رب نے جو بھیجا ہے بھیجنے کا مقصود کیا تھا. ہر چیز کا مقصد ہوتا ہے. مقصود یہ تھا کہ آدم علیہ السلام جاؤ میرے محمد کے نعرے لگاؤ، نوح علیہ السلام جاؤ میرے محمد کا پرچار کرو، نعرے لگاؤ میرے حبیب کے جا کر تم نعرے لگاؤ. ابراہیم علیہ السلام کے بھیجنے کا مقصود کیا تھا کہ جاؤ جا کر میرے محمد کے گیت گاؤ. میرے یا ابنی صورتن و ابی مانن، اے محمد صورت کے لحاظ سے تو تم میں آدم کے بیٹے ہو، لیکن حقیقت کے اعتبار سے، اصل کے اعتبار سے تم میں محمد، میں آدم کے بھی اے محمد تم باپ ہو. یعنی آدم کی اصل میرے مصطفیٰ ہے، جناب نوح علیہ السلام کی اصل میرے مصطفیٰ ہے، ابراہیم علیہ السلام کی اصل میرے مصطفیٰ ہے، آسمان کی اصل ذات مصطفیٰ، نور مصطفیٰ، تخلیق مصطفیٰ ہے، جنت کی اصل تخلیق مصطفیٰ، نور مصطفیٰ ہے. ارے ساری کائنات کی اصل میرے مصطفیٰ ہے. اگر نبی علیہ السلام نہ ہوتے، نہ آدم علیہ السلام ہوتے، نہ نوح علیہ السلام ہوتے، نہ ابراہیم علیہ السلام ہوتے، نہ موسیٰ علیہ السلام ہوتے، نہ عیسیٰ روح اللہ ہوتے، یہ کائنات میں آج جو تمہیں رانائیاں نظر آ رہی ہے یہ سب نور مصطفیٰ کا صدقہ نظر آ رہا ہے. آخری کلمات کی طرف آ رہا ہوں. اس لیے تو اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام اہل سنت علیہ رحمہ فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، آقا زمین بھی آپ کے لیے ہے، یہ سارا زمانہ بھی آپ کے لیے ہے. جس زمانے میں ہم گزر رہے ہیں یہ زمانہ بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ہے. قبلہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، یہ سارا زمانہ میرے مصطفیٰ کا ہے. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان، یہاں جو مکین ہے یہ بھی سب حضور کے لیے. جو مکان بنے ہیں، جو کائنات ساری بنی ہے، سجی ہے، یہ نور مصطفیٰ کا صدقہ بنی ہے، سجی ہے. تخلیق مصطفیٰ کا صدقہ بنی ہے، سجی ہے. اس لیے تو اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام اہل سنت علیہ رحمہ للکار کر فرماتے، جو کہتے ہیں نا حضور کا میلاد منانا بدعت ہے، شرک ہے، کفر ہے، حرام ہے، جائز نہیں ہے. تو اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت ان کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر آپ فرماتے سنو ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے. ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے
حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے۔ تم اب کہتے ہو کہ میلاد بند کر دو، ہم نے تو حشر کے دن بھی اپنے نبی کا میلاد منانا ہے، مصطفیٰ کے نعرے ہم نے حشر کے دن بھی لگانے ہیں۔ ہمیں جو کچھ کائنات میں ملا ہے یہ تخلیق مصطفیٰ کا صدقہ، میلاد مصطفیٰ کا صدقہ، معراج مصطفیٰ کا صدقہ ملا ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام اہل سنت علیہ رحمہ فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر، خاک ہو جائیں عدو جل کر، مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، فرشتے قدم رسول حشم تمام امم غلام کرم، وجود و عدم حدوث و قدم، جہاں میں ایاں تمہارے لیے، کلیم و نجی مسیح و صفی، خلیل و ردی، رسول و نبی، عتیق و وسیع، غنی و علی، ثنا کی زبان تمہارے لیے، اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے۔ ارے آدم علیہ السلام نے جب بھی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو پکارا ہے تو یہی کہا ہے، یا محمد ابنی صورتن و ابی مانن، اے محمد صورت کے لحاظ سے تو تم میں آدم کے بیٹے ہو، لیکن اصل کا اعتبار کیا جائے، حقیقت کو دیکھا جائے تو تم میں آدم کے بھی باپ ہو، کہ تمہاری وجہ سے مجھے تخلیق کا جامع ملا ہے، تمہاری وجہ سے میری تخلیق ہوئی ہے، اور ساری کائنات کو میرے مصطفیٰ کا صدقہ بنایا گیا ہے، اور دنیا کا قاعدہ بن گیا ہے کہ بندہ جس کا صدقہ کھائے نا، میرے گیت بھی اسی کے گاتا ہے، گن بھی اسی کے گاتا ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام اہل سنت علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اے لوگو ہم محمد کا صدقہ کھا رہے ہیں۔ امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ مواہب الدنیا میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کوئی نعمت اللہ کی براہ راست کسی کو میسر نہیں آتی، براہ راست کسی کو نہیں ملتی، پہلے نعمت رسول اللہ کی بارگاہ میں آتی ہے، پھر کریم آقا علیہ السلام اللہ کی اس نعمت کو آگے تقسیم فرماتے ہیں۔ تو پھر اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام اہل سنت علیہ رحمہ فرماتے ہیں، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ پھر امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مواہب الدنیا میں، ہوا صلی اللہ علیہ وسلم خزانۃ السر، نبی علیہ السلام راز الہی کا خزانہ ہے، کوئی رب کا حکم جو ہے نافذ نہیں ہوتا، مگر حضور کے دربار سے کوئی نعمت کسی کو براہ راست نہیں ملتی، مگر حضور کی سرکار سے پہلے رسول اللہ کی بارگاہ میں نعمت آتی ہے، پھر یہ نعمت جو ہے آگے تقسیم ہوتی ہے۔ آخری شعر جو ہے یہ پڑھے، آخری شعر ہم رسول اللہ کا کھا رہے ہیں نا، ڈاکٹر صاحب بھی پیرا رسول اللہ کی تحفظ پہ ناموس پہ دے رہے ہیں، اور ہم بھی آقا کے ناموس پہ پیرا دے رہے ہیں، اپنے آقا کے ہی گیت گا رہے ہیں، دن رات حضور کی نعتیں پڑھتے ہیں۔ آج میلاد پہ اعتراض کرنے والوں، میرے مصطفیٰ کے معراج پہ اعتراض کرنے والوں، میرے نبی پہ درود و سلام پڑھا جائے جمعہ کے دن، کھڑے ہو کر درود و سلام اہل سنت و جماعت پڑھتے ہیں۔ اعتراض کرنے والوں، اس کو حرام سے شرک سے تعبیر کرنے والوں، یہ تو بتاؤ نا، قومی ترانہ ہو تو تم کھڑے ہو کر پڑھ لیتے ہو، تمہارا باپ بھی کھڑا ہو جاتا ہے۔ کشمیر کے نام پہ چندہ کھانے کے لیے تم کشمیر کے ترانے تو پڑھ لیتے ہو، ان کو جائز قرار دیتے ہو۔ کون سی قرآن پاک کی آیت ہے جس میں قومی ترانہ لکھا ہوا ہے؟ کون سی قرآن پاک کی آیت ہے جس میں کشمیر کے ترانے لکھے ہوئے ہیں؟ وہ پڑھنا تم ثواب سمجھتے ہو، ایمان کا حصہ سمجھتے ہو۔ جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے میلاد کی باری آ جائے، میرے مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھنے کی باری آ جائے، اس کو حرام سے تعبیر کرتے ہو بے وقوف و نادانو،
یہ ساری کائنات تو محمد کے درود کا صدقہ بنی ہے، محمد کی تخلیق کا صدقہ بنی ہے۔ ارے ہم نمک حرام نہیں ہے، نمک حلال ہی ہے، جس نبی کا کھا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، آل نبی اولاد علی، نواز رسول، جگر گوش بطول، فخر و سعادت، ہمارے علاقے کی جان اور پہچان، حافظ قاری محمد سید رفاقت شاہ صاحب قادری رضوی، آپ تشریف لائے ہیں، آپ کو تحیت و خلوص کے ساتھ خوش آمدید کرنا پیش کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ بیٹھ جائے ماشاءاللہ۔ ارباب احتشام، ہم جس نبی کا کھا رہے ہیں اسی مصطفیٰ کے گن گاتے ہیں، دن ہو رات ہو صبح ہو شام ہو، اپنے نبی علیہ السلام کا میلاد کا تذکرہ کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام کے اوصاف و کمالات کا ذکر ہم کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، یہ ذکر جو ہے ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ ارے ہمیں اللہ خوشی عطا فرمائے، تب بھی حضور کا میلاد مناتے ہیں، اگر غمی آ جائے تو تب بھی اپنے نبی کا ذکر کرتے ہیں۔ اینما ذکرت ذکرتا معیا، اے میرے مصطفیٰ جس جگہ جہاں پہ میرا ذکر ہوگا ساتھ تیرا بھی ذکر ہوگا۔ رب نے مصطفیٰ کے ذکر کو اپنے ذکر سے جدا نہیں رکھا۔ آج ذکر مصطفیٰ کو اللہ کے ذکر سے جدا کرنے والوں سن لو، اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام اہل سنت علیہ رحمہ فرماتے ہیں، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، واللہ اللہ کی قسم، واللہ ذکر حق نہیں کنجی ساکار کی، یہ تو سیدھی جہنم کی چابی ہے۔ شیطان نے اللہ اللہ تو بڑی کی تھی، جب نبی کی تعظیم کی باری آئی تو تب یہ منکر بن گیا۔ ایک دفعہ شیطان کی ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، تو عرض کرنے لگا ہے کلیم اللہ، تم اللہ کا کلیم ہو، کیا میری بھی معافی ہو سکتی ہے؟ اللہ نے بڑے بڑے گناہگاروں کو معاف کر دیا ہے، جو مجھ سے خطا ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، میں نے آدم علیہ السلام کو تعظیم کا سجدہ نہیں کیا، میری بھی معافی ہو سکتی ہے، اس کا کوئی ذریعہ کوئی واسطہ ہے؟ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے رب سے پوچھ کر تجھے بتاؤں گا۔ جب رب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کلام ہوئی، گفتگو ہوئی، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دوبارہ شیطان کی ملاقات ہوئی، کہا ہاں شیطان تمہاری بھی معافی کا ذریعہ ہے۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا یہ ہے، رب فرماتا ہے کہ آدم علیہ السلام ظاہراً تو اب سامنے موجود نہیں، لیکن آدم علیہ السلام کی قبر تو موجود ہے، وہاں پہ جا کے سجدہ کر دے تاکہ تیرے اس انکار کی تلافی ہو جائے۔ اب یہ منکر ہی ہوتا ہے، میلاد کے منکر کو لاکھوں دلیلیں دو نہیں مانے گا، وہاں پہ اٹکا رہے گا۔ اس کے بڑے نے دلیل کو نہیں مانا، یہ کیسے مانے گا؟ تو اب یہ کیا کہنے لگا کہ میں نے زندہ کو تو سجدہ کیا نہیں، اب میں مردہ کو سجدہ کر دوں، قبر پہ سجدہ کر دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی شریعت سے اس بات کو ہی نکال دیا ہے جس میں شرک کا شائبہ تھا، شک تھا، سجدہ تعظیمی میرے مصطفیٰ نے اپنی شریعت سے نکال دیا ہے۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام اہل سنت علیہ رحمہ فرماتے ہیں، نہ ہو آقا کو سجدہ، آدم و یوسف کو سجدہ ہو، مگر صد ذرائع تاب ہے اپنی شریعت کا۔ یہ میرے نبی علیہ السلام کی شریعت کا طریقہ، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنی شریعت سے سجدہ تعظیمی کو نکال دیا ہے، اس بات کو اپنی شریعت میں رہنے نہیں دیا جس میں شبہ تھا، شک تھا شرک کا، حضور نے شرک کو مٹا دیا ہے۔ آؤ اللہ نے ہمیں جو کچھ عطا فرمایا ہے یہ نبی علیہ السلام کے صدقے میں عطا فرمایا ہے، اور جو کچھ ملا ہے یہ رسول اللہ کا صدقہ ملا ہے۔ نبی علیہ السلام کے دسترخوان کے ٹکڑے کھا رہے ہیں، ساری کائنات کو روزی رزق جو ہے میرے نبی کا صدقہ مل رہا ہے، تو بندہ جس کا صدقہ کھاتا ہے گن اسی کے گاتا ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام اہل سنت علیہ رحمہ فرماتے ہیں، آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا۔ آسمان بھی میرے نبی علیہ السلام کا،
दस्तरखान है, आसमान वालों को रोजी रिज़्क़ मेरे मुस्तफा का सदका मिल रहा है, सारी जमीन मेरे मुस्तफा की दस्तरखान है, सारी कायनात वालों को रिज़्क़ मेरे मुस्तफा का सदका मिल रहा है। बंदा जिसका खाता है गुण उसी के गाता है। आज खुरम भाई ने हुजूर का मिलाद तेल मेहंदी पे रखा है और ये बताया लोगों हमने गैरों की रस्मों को अदा नहीं करना, हिंदुओं की रसूमात को अदा नहीं करना, काफिरों की रसूमात को अदा नहीं करना, मुशरिकों की रसूमात को अदा नहीं करना, हमने तो अपने नबी अलैहिस्सलाम का मिलाद मनाना है। और ये बताया है ऐ लोगों और इसका खानदान नबी अलैहिस्सलाम के टुकड़े खा रहा है। और देखो फरूक पार्क वालों ये खानदान अपने नबी का मिलाद भी मना रहा है। ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला इनसे मिला, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, वो जहन्नम में गया जो इनसे मुस्तगनी हुआ, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। अल्लाह पाक आज की इस हाज़री को अपनी बारगाह में दर्जाए कबूलियत अता फरमाए।